وقال الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام اور مہمانان اعزام، آج کے اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی اور عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو وہیں دوسری طرف دور طفولیت اور بچپن کے ایام بھی پھولوں کی طرح حسین بیداغ اور دلکش تھے، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے مگر سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، جو جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور ان کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے سے تلواروں کی جھنکار اور گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوسنام اور دلدادہ تھا۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر کہ جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت و شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت و رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے گی کیسے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جیسا کسی کو پیدا بھی نہیں کیا، بلکہ آپ کے پیدا کرنے کے بعد اس سانچہ ہی توڑ دیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو۔ اے نبی، تیری بعثت بے مثال ہے، تیری نبوت بے نظیر ہے، تیرا مقام بڑا نرالا ہے، تیری شان بڑی نرالی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا، ملا ہے فضل باری سے آمنہ کو کوئی در یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرے دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق کو بدل دیا کرتے ہیں، ان کے اقوال و افعال، ان کے رفتار و گفتار اور ان کے کیریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، جو روشن مستقبل کی غماسہ کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر اس کی بلند پروازی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلے نسب کو تمام طریقے کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ اور یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، ہاں آپ کو دنیا کا امام بنانا تھا، سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کے ساتھ شروع سے ایسا ہی معاملہ کیا۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی شان بڑی نرالی تھی، بھولا بھالا، معصوم زبان، چمکتا ہوا چہرہ، پیکر و امانت کے محور، صدق و امانت کے مرکز اور رسولوں کے سردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ کی پھوپھیوں کو کیا معلوم، مکہ والوں کو کیا معلوم، اور کسے کیا معلوم کہ یہ بچہ نہیں محبت جبرائیل ہے، یہ یتیم نہیں در یتیم ہے، یہ عام انسان نہیں، سید الانس والجن ہے، شہنشاہ کونین ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام النبیین ہے، شافی کون و مکہ ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ برسوں مکہ کی سرزمین پر ان کے ماحول میں چلتے پھرتے رہے مگر اس لال بدخشاں کو کوئی پہچان نہ سکا، مگر اس جوہر کو مذہبی عیسائیت کی جوہری نے پہچانا، اس گوہر یتیم کو ملک شام کے سفر میں بحیرہ راہب نے پہچانا، اس دانائے روزگار کو ملک شام کے دوسرے سفر میں نستورہ راہب نے پہچانا، اس یکتائے روزگار کو بے زبان شجر و حجر نے پہچانا، اس محبوب خدا کو مقرب ملائکہ اور فرشتوں نے پہچانا۔ میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تو چاروں طرف سے سلام کی آوازیں گونجتی تھی، بحر و بر، شمس و قمر، ارض و سما، شجر و حجر، ساری کی ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی۔ نبی، تیری ابتدا بھی باکمال ہے، انتہا بھی بے مثال ہے، ابتدا بھی تیری باکمال ہے، انتہا بھی بے مثال ہے، طفولیت بھی شباب